نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر محمد علی مرزا مفتی طارق مسعود صاحب کو کئی دنوں سے للکار رہا تھا کہ آئیں، تشریف لائیں اور میرے ساتھ مناظرہ کریں، اور آ کر اپنے بزرگوں کے عقائد کا دفاع کریں وغیرہ کئی باتیں کہتا تھا، اور اس کے چیلے چپاٹے بھی اس بات کو بڑا اٹھا رہے تھے کہ مفتی صاحب آئیں، آ کر انجینئر صاحب سے مناظرہ کریں۔ ویسے ہم نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کی امی نے تو آپ کو مناظرہ کرنے سے منع کیا ہوا تھا، کیا اب انہوں نے اجازت دے دی ہے یا آپ ان سے چوری چوری مناظرے کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر انہوں نے اجازت دی ہے تو پہلے انہوں نے ممانعت کیوں کی تھی؟ ذرا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ نمبر 2، آپ خود اور آپ کے چیلے چپاٹے وہ تو مناظرے کے خلاف باتیں بڑی کرتے تھے، مناظرے کے نقصانات بہت بتاتے تھے، تو جو چیز آج سے کچھ عرصہ قبل بہت زیادہ نقصانات پر مشتمل تھی، اچانک سے آپ کو کیسے خیال آ گیا کہ یہ چیز تو بہت فائدہ مند ہے؟ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ بہرحال تو مفتی صاحب نے اس کو جواباً ایک ہلکی سی پھکی دی، اور اس کے بعد لوگوں نے مرزے کی اتنی مت ماری، اتنا اس کو تنگ کیا، اس کو مجبوراً پھر ایک اور جواب دینا پڑا۔ اب جو اس نے جواب دیا ہے ٹو دی پوائنٹ بات والا، اس کے شروع میں انہوں نے ایک انتہائی جھوٹی بات لکھی کہ مفتی صاحب بہانے بنا کر راہ فرار اختیار کرنے لگے ہیں، حالانکہ مفتی صاحب نے فرار والی کوئی بات ہی نہیں کی، نہ کوئی بہانہ بنایا۔ مفتی صاحب نے بالکل صاف ستھری بات کی ہے۔ ہم انشاءاللہ مفتی صاحب اور انجینئر کی بات پر مختصر سا تبصرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ انجینئر مرزا نے نئے بیان میں کہا کہ مفتی صاحب آئیں اور آ کر المہند علی المفند کا دفاع کریں بس۔ اچھا، تو مفتی صاحب نے پہلے کیا کہا تھا کہ المہند پر بھی بات ہوگی اور ان مسائل پر بھی بات ہوگی جن پر آپ عرصہ دراز سے علماء کو چیلنج دیتے رہے۔ اب ہم اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب کی بات بالکل معقول ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں نہیں آ رہا؟ میں المہند علی المفند کے عقیدوں پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیر ہو رہی ہے انجینئر علی مرزا کی طرف سے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ صرف ان عقیدوں پر بات نہیں ہوگی، ان کے علاوہ جو اتنے عرصے سے چیلنجز کرتے رہے ہیں ان پر بھی میں آپ سے بات کروں گا۔ مجھے حق ہے کہ میں آپ سے سوال کروں۔ تو اب آپ کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے کہ مفتی صاحب کی بات بالکل معقول ہے۔ وہ کیسے؟ انجینئر نے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آ کر المہند علی المفند کا دفاع کریں۔ مفتی صاحب نے حامی بھر لی کہ ہاں، میں المہند پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اب انجینئر کو چاہیے کہ مفتی صاحب کی بات مانے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ جن مسائل پر آپ بڑے بڑے لمبے لیکچر دیتے رہے، علماء کو چیلنج دیتے رہے، آپ ان کا دفاع کریں گے۔ اب انجینئر کو چاہیے کہ یہ مفتی صاحب کی بات بھی مانے۔ مفتی صاحب آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں کہ تم جس موضوع پر کہو وہ اس پر تو بات کریں، وہ جس موضوع پر بات کرنے کا کہیں تم مانو ہی نہ۔ تم کیوں نہیں مان رہے؟ اچھا، آگے چلیے۔ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ یہ فروعی مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اصل بات عقائد کے اوپر ہوگی۔ اور یار بات سنو، یہ فروعی مسائل ہیں، چھوٹے مسائل ہیں، رفع دین کا، آمین کا، دوسرا تیسرا، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، یہ باتیں آپ کو پہلے یاد نہیں تھی؟ اگر یہ اتنے ہی چھوٹے مسائل تھے تو آپ نے ان پر لمبے لمبے لیکچر ریکارڈ کیوں کروائے؟ آپ نے ان مسائل کی بنیاد پر علماء کو چیلنج کیوں دیے آپ نے؟ اب جب ان پر بات کرنے کے لیے ایک بندہ آیا تو اب آپ فوراً پینترا بدل گئے، آپ نے ان مسائل کو چھوٹا بنا دیا جو اس سے پہلے آپ کے لیے بڑے اہم مسائل تھے۔ اور دوسری بات، آپ نے یہاں پر انتہائی فراڈ سے کام لیا ہے۔ حضرات، آپ مفتی صاحب کا کلپ سنیں۔ مفتی صاحب نے فروعی مسائل میں انہوں نے مسائل صرف یہ نہیں کہا کہ فروعی مسائل پر بات ہوگی، انہوں نے کہا کہ انجینئر مرزا نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو اعتراضات الزامات لگائے ہیں ان پر بھی بات ہوگی۔ آپ نے جب اس چیلنج کا جواب دیا تو وہ بھی آدھا، صرف المہند المفند کی بات کی آپ نے، اور جو آپ نے اتنے بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں علماء پر، حضرت معاویہ پر، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اس کا تعلق فروعی مسائل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے۔
تو تم نے جو صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کیے تھے، بہتانات لگائے تھے، اور ان کی بنیاد پر تم نے جو علماء کو چیلنج دیے تھے، تو تم ان کا دفاع کرو۔ تو اپنی عوام کو اس نے اس جھوٹے کلپ میں کہ کتنا بڑا فراڈ کیا ہے، صرف روئی مسائل کی بات کر دی، اور ساتھ قادیانیوں کی انتہائی غلط مثال دی ہے کہ اگر کوئی قادیانی آئے گا تو ہم اس سے رفع دین پر بات نہیں کریں گے، ہم اس سے تو اس کے ایمان پر بات کریں، خط نبوت پر بات کریں گے، تو اسی طرح ہم مفتی صاحب سے عقائد پر بات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مفتی صاحب کو مسلمان نہیں سمجھتے، تم دیوبندیوں کو مسلمان نہیں سمجھتے، تم سیدھا لکھ کے دے دو کہ بھائی جو تمہارے عقائد یہاں لکھے ہوئے ہیں تم ان کی بنیاد پر کافر ہو، ہم آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے، آپ اپنے ان عقائد کو اسلامی ہونا ثابت کرو تاکہ ہم آپ کو مسلمان مانیں۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ تمہارے عقائد کفریہ ہیں، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہوں۔ کیا یہی بات آپ کسی قادیانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب میں آپ کو کافر بھی مانتا ہوں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی تیار ہوں؟ اسی کلپ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آئیں، آ کر اپنے بزرگوں کے کفری عقائد کا دفاع کریں، اور دوسری طرف یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری اکیڈمی میں آئیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جناب کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اگلی بات سنیے، پھر مرزا کہتا ہے کہ یہ علماء دیوبند کے عقائد کی بنیادی کتاب ہے۔ مرزا صاحب اپنی غلط فہمی دور کر لیں، ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب المحند علی المفند نہیں، ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ طحاویہ کتاب۔ اس پر ہمارے عقائد تفصیل کے ساتھ درج ہیں، جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہمارے عقائد درج ہیں۔ المحند علی المفند میں کون سے عقائد ہیں؟ بعض عقائد کو لے کر ہندوستان کے ایک شریر آدمی نے علماء عرب کو گمراہ کیا تھا، تو اس کے جواب میں المحند لکھی تھی، ان عقائد اور ان عبارات کا دفاع کرنے کے لیے اور ان کی وضاحت کرنے کے لیے۔ تو ہماری بنیادی عقائد کتاب نے اس کو کہا کرے، ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب عقیدہ طحاویہ ہے۔ اگر آپ کو کسی عقیدے سے مسئلہ ہے تو عقیدہ طحاویہ سے آپ بیان کریں، اور المحند وہ بعض عقائد کی وضاحت ہے اور بعض عبارات کی توضیح ہے۔ سمجھے بات؟ اگلی بات سنیں، پھر آپ بار بار کہتے ہیں جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبر نبی سے افضل ہے، اس پر آپ دلیل دیں گے۔ آپ کو کتنی بار ہم نے دلیلیں دی ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں، ہمارے اس چینل کے اوپر اس پر ایک مکمل بیان موجود ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی جگہ پوری کائنات سے افضل ہے، اور اس پر اجماع ہے حنبلیہ کا، شافعیہ کا، مالکیہ کا، حنفیہ کا، اور انجینئر مرزا خود کہتا ہے کہ میں اجماع کو حجت مانتا ہوں۔ قرآن بھی حجت ہے، حدیث بھی حجت ہے، اجماع بھی حجت ہے، تو تیسری دلیل سے جب یہ مسئلہ ثابت ہے تو پھر تم ہمیں چیلنج کیوں دیتے ہو؟ تو اگر تم اس عقیدے کا انکار کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اجماع کا انکار کر رہے ہو۔ اس کے اوپر ہمارا مکمل بیان موجود ہے، آپ اس کو سنیں، میں نے اس میں چاروں فقہ کے حوالے دیے ہوئے ہیں، اور کتابوں کے اصل کتابوں کے اسکین بھی دکھائے ہوئے ہیں، کوئی مائی کلال آئے انجینئر کا چلا اس کا جواب دے۔ دوسرا، تم نے بات کی قبروں سے فیض کی، قبروں سے فیض یہ تو صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کیا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر مجھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ اگر قبر اطہر سے برکت حاصل نہیں ہوتی، فیض حاصل نہیں ہوتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کیوں کی تھی؟ اس پر تو صحابہ کرام کا اجماع ہے، قبروں سے فیض و برکت حاصل ہوتی ہے، اور بزرگ بھی حاصل کرتے رہے، اور امام محدث بھی حاصل کرتے رہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے تراجم کہاں لکھے؟ قبر اطہر کے پاس بیٹھ کر لکھے، کیوں؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتاب کی مقبولیت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے۔ تیسرے نمبر پر حیات انبیاء کی بات تم بار بار کرتے ہو کہ تم کہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیاوی ہے۔ آپ غور سے بات کیوں نہیں دیکھتے؟ وہاں پر لکھا ہوا ہے دنیا کیسی ہے، یعنی تشبیہ دی گئی ہے۔ تو جو بات ہم کہتے ہیں یہ بات تو نامور محدث علامہ ذہبی نے بھی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ ہر اعتبار سے جنتی زندگی نہیں، اور نہ ہی ہر اعتبار سے دنیاوی زندگی ہے۔ یہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس زندگی کو دنیا کی زندگی کے تحت تشبیہ حاصل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی زندہ ہے، اس کے ورثاء میں اس کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، تو اسی طرح نبی کی میراث بھی تقسیم نہیں ہوتی۔
جیسے ایک شخص ہے، اس کی بیوی اس کے زندہ ہوتے ہوئے کسی اور شخص سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ طلاق نہ دے جائے، اس کا انتقال نہ ہو جائے، اسی طرح نبی کی بیویاں بھی آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی ہے، تو وہ تشبیہ ہے کہ اس زندگی کا کچھ نہ کچھ اثر دنیا کے ساتھ باقی ہے۔ جیسے میں نے اس کی 2 مثالیں دی ہے، میراث کا تقسیم نہ ہونا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا آگے نکاح نہ کرنا۔ تو یہ عقیدہ بھی ہمارا بالکل قرآن و حدیث سے اور علماء امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ تو تم جس عقیدے پر بھی بات کرنا چاہو، ہم اس عقیدے پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اگلی بات دیکھو، تم کہتے ہو جی اپنے، اگر تو تمہیں مسئلہ تھا مفتی طارق مسعود صاحب سے تو تم ان کو بلاتے، ان کے بیانات پر اعتراضات کرتے۔ تمہیں مسئلہ ہے المحند سے اور تم چیلنج دیتے ہو مفتی صاحب کو۔ آپ یہ بتائیں، المحند کو اپنی کتاب صرف مفتی صاحب مانتے ہیں، اس کو تو سارے علماء دیوبند مانتے ہیں۔ آپ کسی بھی معتبر آدمی کا نام دے سکتے تھے کہ جو مناظرہ کرتا ہو، گفتگو کرتا ہو، تو تم مطلب کسی وڈے پیر صاحب کا نام لویں اور جی میں تو فلاں پیر صاحب سے بات کروں گا، کس پر جی؟ المحند پر بات کروں گا۔ جو بندے اس موضوع پر بات کرتے ہیں، جو متکلم ہیں، مناظر ہیں، تم کسی کا نام لیتے، وہ آ کر المحند کے اوپر بات کرتے۔ اگر تمہارا مقصد المحند پر بات کرنا ہی ہے تو کسی دیوبندی عالم سے بھی تم بات کر سکتے، تمہارا مقصد یہ نہیں تھا۔ اصل میں مفتی صاحب کو بہت زیادہ دنیا سنتی ہے اور تو ایک ہوشیار آدمی ہے، اس بندے کو تو تلاش کرتا ہے جس کے ویوز کافی زیادہ ہوں، تو اس کے اوپر ویڈیو بناتا ہے تاکہ مجھے بھی کافی زیادہ دنیا سنے۔ اب اس لیے تو کسی ایسے بندے کا انتخاب کرتا ہے، اس لیے تم نے مفتی صاحب کا انتخاب کیا۔ اگر بات المحند کی تھی تو جب علماء تمہاری اکیڈمی میں آئے تھے، مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب وغیرہ، تو اس وقت تم ان سے بات کر لیتے کہ بھئی ٹھیک ہے تم آگے ہو، چلو آؤ آ کر اپنے بزرگوں کی کتاب المحند کا دفاع کرو۔ تمہارا مقصد تو یہ تھا نہیں، تمہارا مقصد تھا مفتی طارق مسعود صاحب کی جو بہت زیادہ عزت بنی ہوئی ہے، مشہوری ہے، اس کو کم کیا جا سکے، ان کے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ اور تمہیں اس پر بھی لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب وہ ایگری ہو چکے ہیں کس پر؟ وہ تمہاری بات مانیں گے، المحند پر بات کریں گے، اور تم ان کی بات مانو گے، ان مسائل کے اوپر اور ان بیانات کے اوپر گفتگو کرے گے جن پر تم نے علماء کو چیلنج دیے، چاہے اس کا تعلق صحابہ کرام کے اوپر اعتراضات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق دیگر مسائل کے ساتھ ہو۔